سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاه فهذا علی مولاه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، اظہار چینل کے توسل سے اس ماہ مبارک میں لگاتار اظہار چینل کے سامعین و ناظرین بہت پیاری گفتگو اظہار چینل پر آنے والے گیسٹ نے، علماء نے، مفتیان کرام نے، محدثین، جماعت سے بھی تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہاں شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ ہفتہ مولائے کائنات کے مناقب و فضائل کے تعلق سے، چونکہ آپ کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک کو ہوئی، اظہار چینل نے خصوصی پروگرام مولائے کائنات پہ رکھا۔ اس کے لیے میں اظہار چینل اور اظہار چینل کی تمام ٹیم کا دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی اہم ضرورت کو پورا کرتے ہوئے، سب سے پہلی ضرورت تو یہی تھی کہ آج کے دن میں عوام آڈیو ویڈیو کے ذریعے اور اس سے قریب بھی ہے اور اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کرنے کا ان کو موقع فراہم کر رہا ہے۔ اظہار چینل اور ARC اور انجمن اشرفیہ، یہ تین آرگنائزیشن بیک وقت اظہار چینل کے توسل سے یہاں آنے والے گیسٹ اسپیکرز کو آپ سامعین کے روبرو کرا رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ مولائے کائنات کی ذات، ان کی صفات، ان کے کردار، ان کے کارنامے پر بہت اچھی گفتگو پچھلے دنوں میں کی گئی۔ آج میری گفتگو بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہی پر ہوگی۔ میں آج مولا علی کے جو مشہور 4 نام ہیں، اسم علی، مرتضی، حیدر اور ابو تراب، یہ 4 نام ایسے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے جو مشہور اور معروف ہیں آپ کی ذات سے۔ اگر ان اسم کی تشریح کی جائے تو آپ کی ذات کو کے تعلق سے بہت کچھ روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ آپ کے نام کے ہی مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سے جب یہ نام جڑ گئے تو جب علی کہا جائے تو آپ کی ذات، مرتضیٰ کہا جائے تو آپ کی ذات، حیدر کہا جائے تو آپ ہی کی ذات، ابو تراب کہا جائے تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علی کا جو پر ہم پہلا جو ہے اسم علی، اس پر میں گفتگو کروں گا کہ علی کا لفظی معنی کیا ہے۔ علی کا لفظی معنی ہوا بہت بلند، بہت بھی ہے کہ اتنا بلند اور برتر جس کی بلندی اور برتری فوق الادراک ہے۔ آپ علی ہیں، یعنی آپ کی بلندی اور برتری فوق الادراک ہے، کیونکہ آپ علی ہیں۔ آپ کا علمی مقام کتنا بلند ہے کہ آپ بعد نبی دنیا میں اگر کوئی یہ کہہ سکا سلونی، مجھ سے پوچھو
میں لوگوں کے سوال کا جواب دینے والا ہوں۔ بعد نبی اگر کوئی ذات اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکی تو یہ نبی کی صحبت اور نبی کی دی ہوئی تعلیم کا اثر، جو نبی نے نوازا، اس نوازشات کی بنیاد پر مولا علی فرماتے ہیں آؤ مجھ سے پوچھو۔ اور یہ سچ ہے کہ مولا علی کے سامنے جب بھی کوئی سوال آیا بہت وقت نہیں لگتا تھا، آپ فوراً جواب دیتے تھے۔ آپ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مولا علی مشکل کشا سے، اور آپ کا علم کوئی ایک مخصوص نہیں ہے کہ فقہ پر ہی آپ بولیں، حدیث پر ہی بولیں، قرآن پر ہی بولیں، تفسیر کے اوپر بولیں، آپ کا علم نے تو ایسا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی بات ہو۔ مولا علی کا علم کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا جواب پرفیکٹ، نہ کٹنے والا جواب دیتے۔ اسی میں ایک آپ کو وہ جواب ان کا ایسا سوال جس کا تعلق وائلڈ لائف سے ہے، اور جبکہ مولا علی مشکل کشا عرب پیننسلا میں ہیں، اور جب ہم عرب پیننسلا کا جغرافیائی انداز میں اس کا کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک سوکھا علاقہ، وہاں جنگلات نہیں ہیں اور وائلڈ لائف بہت لیمیٹڈ ہے بنسبت کے دنیا کے اور مقامات کے جہاں پر ہریالی ہے، بڑے بڑے جنگلات ہیں۔ افریقن کنٹری چلے جائیں تو وہاں سبانہ ہے، وہاں سفاری کے لیے جو ہے کم سے کم 4 سے 5 ملک، ایک ملک سے داخل ہوئی ہے تو 5-6 ملک کراس کرتے چلے جائیے جنگل کے اندر، جنگل ختم نہیں ہوتا۔ خود انڈیا کے اندر نہ جانے کتنے ٹائیگر ریزروس ہیں جن کا ایریا بہت بڑا بڑا ہے، یعنی 200 300 کلومیٹر کا ایریا رکھنے والے جنگلات موجود ہیں، جس میں قسم قسم کے وائلڈ لائف ہیں، یعنی جانور پائے جاتے ہیں۔ اسی سے تعلق رکھتے ہوئے ایک سوال ایک شخص نے کیا ہے، اے علی یہ بتاؤ کہ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا جانور انڈے دیتا ہے؟ نہیں لیا، فوراً جواب دیا مسکرا کر کہ وہ جانور جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، اور جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتا ہے۔ پھر سوال کی باری آئی تو سوال کرنے والے نے پھر یہی سوال کر دیا، علی یہ بتاؤ کہ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا جانور انڈے دیتا ہے؟ تو علی جواب ریپیٹ کر سکتے تھے کہ میں نے تو بتایا ہے یہ، لیکن مولا علی نے ریپیٹ نہیں کیا، اس سوال کا بھی جواب دیا ہے لیکن جواب الگ ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ جانور جو چبا کے کھاتا ہے، چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، وہ بچے دیتا ہے، اور جو نگل کر کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے۔ پھر ایک موقع پر سوال یہی آ گیا آپ کے سامنے کہ اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا جانور انڈے دیتا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتا ہے، جو نگل کر کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے، جو چبا کر چیر پھاڑ کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے۔ یہ جواب نہیں دیا، اب تیسرا جواب آیا۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جانور جو دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، اور جو جانور دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے۔ دونوں جواب آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہی سوال کے 3 جواب۔ ہم سے اگر ایک سوال بار بار کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں الجھ جائیں گے کہ بھائی ابھی تو جواب دے دیا۔ بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس علم لمیٹڈ ہے، لیکن چونکہ سوال ایسے سے کیا جا رہا ہے جس کے پاس علم لمیٹڈ نہیں ہے، جس کے پاس ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو سے، اسی لیے تو بار بار جواب دے رہے ہیں اور الگ الگ جواب آ رہا ہے۔ یہ 3 جواب آ گئے کہ جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، جو چیر پھاڑ کر چبا کر کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، اور جو دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتا ہے، جو نگل کر کھاتا ہے وہ انڈے۔ 1400 سال پہلے
عرب پیننسولا کے اندر، اس سے باہر مولا علی بظاہر نہیں نکلے. مکہ مدینہ اسی علاقے کے اندر اور یمن تک، یعنی عرب پیننسولا ہی کے اندر مولا علی مشکل کشا رہے. اور اس پورا پیننسولا جو ہے جغرافیائی انداز سے کوئی بہت بڑے جنگلات نہیں رکھتا کہ یہ کہا جا سکے کہ دیکھ لیا. لیکن مولا علی وہاں سے بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں 1400 سال پہلے. آج اس چکی ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹس بن گئے ہر سبجیکٹ کے لیے. اسی طرح سے وائلڈ لائف کے لیے بھی پوری دنیا کے اندر ریسرچ اسکالرس کی بہت بڑی ٹیم ہے. تو ابھی 5 سے 6 سال پہلے کی بات ہے جب یہ آرٹیکل میں نے دیکھا تو امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، اس جگہ کے بڑی یونیورسٹی یعنی لیدن یونیورسٹی ہالینڈ، کیلیفورنیا یونیورسٹی امریکہ اور سڈنی یونیورسٹی آسٹریلیا، ان تینوں یونیورسٹیز کی ایک بہت بڑی ٹیم ریسرچ اسکالر کی تیار ہوئی اور جو دنیا کے جنگلوں میں پھیل گئی. اور جا کر انہوں نے ریسرچ کیا کہ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سے جانور انڈے دیتا ہے. کئی سال لگے ہوں گے ان کو ریسرچ کرنے میں، کیونکہ میں بھی اکثر وائلڈ لائف کے میں بھی شوق رکھتا ہوں، تو میں اکثر جنگلوں میں جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں وائلڈ لائف کے لوگوں کو کہ 6 مہینے 7 مہینے ایک سائٹ پر وہ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں کسی ایک پرندے کو ریسرچ کرنے میں. تو اس میں ایک وقت لگا ہوگا، انہوں نے چونکہ ایک جانور کو اوپر انہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا. سوال یہی تھا کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے. برسوں کی محنت کے بعد جب انہوں نے اپنی ریسرچ سبمٹ کی تھیسس کے روپ میں، تو اس تھیسس میں جب آنسر آیا ہے وہ یہی آنسر تھا کہ جو جانور جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، جو چیر پھاڑ کر چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، اور جو دودھ پلاتا ہے وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتا ہے، جو نگل کر کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے، جو دودھ نہیں پلاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے. یہ مولا علی مشکل کشا نے یک لخت جواب دیا، جیسے سوال آیا ویسے ہی جواب دے دیا. محنت کے بعد ایک بڑی ٹیم آئی اور پوری دنیا میں گھوم کر جب وہ گئی اور اس نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اس مشاہدے کی بنیاد پر اس نے جا کر اپنی تھیسس سبمٹ کی، تو آنسر یہی آیا. مولا علی نے اسی نشست میں اسی جگہ پر بیٹھ کر، اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کے علم کے تعلق سے کوئی لفظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ کتنا. ہر فیلڈ میں چونکہ وہ علی ہیں، علی کا معنی ہی ہے برتر، علی کا معنی ہی ہے بلند، اور ان کی برتری فوق الادراک ہے. تو یہ ہے مولا علی مشکل کشا. مولا علی کہ جب ہم نسب پر آ جائیں تو کیا دنیا میں کوئی ہے مولا علی کے سوا جس کے بیٹے حسنین کریمین جیسے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ہے کہ جس کی اولادیں لگاتار امامت کے منصب پر فائز، جن کے ایسی شاندار بیٹے ہوں؟ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم سے لے کر حضرت امام مہدی جو آنے والے ہیں وہی مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہیں. آپ کی بلندی اور برتری کا عالم دیکھیے کہ دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے اس پھیلنے میں اولاد علی کا رول آپ ہے کہ حسنین کریمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کہا، علی کی اولاد کو اپنی اولاد کہا. اور ان اولادوں کے سے آپ دنیا کے اندر دیکھ کے اسلام کیسے پھیلا، کیسی کیسی شخصیتیں پیدا ہوئی. سرکار غریب نواز یہ علی ہی کی اولاد ہیں. اس پورے ہندوستان کے اندر آج اسلام کا اگر گلشن نظر آ رہا ہے، ہر طرف اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ اولاد علی کا ہی کارنامہ ہے.
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، محبوب یزدانی، غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ 20 لاکھ انسان آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے۔ حضرت علاء الدین صابر کلیری، حضرت محبوب الہی، محبوب سبحانی، غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی، کس کا نام، تمام سلاسل، قادری ہو، چشتی سلسلہ ہو، نظامی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، تمام اشرفی سلسلہ ہو، تمام سلاسل کے امام کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا ہے، امام الاولیاء ہے۔ یہ ہے آپ کی برتری، یہ ہے آپ کی بلندی، کیونکہ آپ علی ہیں، آپ ہی سے تمام سلاسل، آپ ابو الائمہ ہیں، تمام ائمہ کے باپ، اہل بیت اطہار کے تمام ائمہ کے باپ ہونے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے، آپ ابو الائمہ ہیں، یہ ہیں کیونکہ آپ علی ہیں، علی برتر ہیں، علی بہتر، علی پاک کے جو دوسرا نام نہایت ہی مشہور اور معروف ہے وہ ہے اسم مرتضیٰ۔ مرتضیٰ کے کیا معنی ہیں؟ مرتضیٰ کے معنی ہیں پسندیدہ، مرتضیٰ کے معنی ہے منتخب شخصیت، جس کا انتخاب کیا گیا، مخصوص انتخاب۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ہم اس اسم پر اور معنی کے اعتبار سے جب مولا علی مشکل کشا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بارہا نظر آتا ہے کہ واقعی آپ منتخب شخصیت ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہیں، اور یہ سے انتخاب کا آپ دیکھیں کتنی مثالیں پڑی ہوئی۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو اللہ اور اس کے رسول نے انتخاب بستر نبی پر لیٹنے کا کس کا ہوا؟ مولا علی مشکل کشا کا۔ وہ بستر جو بظاہر موت کا بستر ہے، اس بستر پر لیٹنے کے لیے انتخاب کسی اور کا نہیں، مولا علی مشکل کشا کا، کیونکہ آپ مرتضیٰ ہیں، آپ پسندیدہ ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے منتخب شخصیت ہیں۔ ایسے موقعوں پر انتخاب تو انہی کا ہی ہونا تھا، یہ مشیت تھی رب کی۔ اور مولا علی مشکل کشا شب ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے ہیں، کیونکہ آپ مرتضیٰ ہیں، اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، جاؤ علی کی حفاظت کرو، کیونکہ آج علی میرے محبوب پر، میرے حضرت جبریل امی اور حضرت میکائیل جب تشریف لاتے ہیں تو مبارکباد پیش کرتے ہیں مولا علی مشکل کشا، اے علی آفرین آفرین، اللہ آپ پر فخر کرتا ہے، اللہ آپ پر فخر کرتا ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ جنگ خیبر، غزوہ خیبر کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہاں بھی انتخاب نظر آ رہا ہے۔ جب خیبر کے قلعہ فتح نہیں ہو پایا، کوششیں ہوئیں لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، کل جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا منتخب ہے، کل اسی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہو۔ صحابہ اسی خیال کے ساتھ رات گزاری کہ اے کاش کل ہمارا انتخاب ہو، کل ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہو۔ سبھی کی خواہش ہے، اور کیوں نہ ہو، بات بہت بڑی کہی گئی ہے کہ کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا
جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ یہ سند دینے والا کوئی اور نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انتہا ہے، جس بات کو نبی کہہ دے اس کے بعد پھر کسی بات کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کوئی اور شک اور شبہ نہیں رہ جاتا، جو سبھی کی خواہش ہے۔ دوسرا دن آیا، نبی نے کہا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کو لائے گئے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم کی شکایت تھی، یعنی آنکھ آئی ہوئی تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اسی پہ یہ واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنا لباب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ تاریخ بن گئی کہ مولا علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ کس انداز میں فتح کیا ہے کہ خیبر کے لوگ مل کر، یعنی 40 لوگ اگر ایک ساتھ اسے اٹھانا چاہتے تو اٹھاتے۔ مولا علی مشکل کشا نے ایک ہاتھ سے اسے ہلا کر اٹھا لیا اور اسی دروازے کو ڈھال بنا لیا، اور تمام مومنین جو جنگ میں شریک ہیں، تمام صحابہ جو جنگ میں شریک ہیں، جو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے نبی پر فدا ہونے آئے ہیں، اسلام کا پرچم بلند کرنے آئے ہیں، وہ سب اسی دروازے کے نیچے آ گئے، وہ ڈھال بنا دی گئی اور خیبر کے اندر داخل ہو کر خیبر فتح کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مرتضیٰ ہیں، آپ پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، آپ منتخب شخصیت ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ اب تیسرا نام آتا ہے حیدر۔ اس میں حیدر جب نام لیا جاتا ہے تو علی ہی کی طرف یہ نام لے لیے جائے، کہ بعض نام ایسے ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جب وہ نام لیا جاتا ہے تو پھر ذات کا ہی تصور سامنے آتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیر و مرشد سرکار کلا کہہ دیجئے، ذات سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ بعض نام اتنا زیادہ کسی ذات کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نام اور ذات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ علی کہہ دو، ان کے سارے کمالات سامنے آ جاتے ہیں نام کے مطابق۔ مرتضیٰ کہہ دو تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو آپ کی محبوبیت ہے وہ تمام سامنے آ جاتی ہے، زندگی کے اندر تمام واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہیں، کیونکہ آپ مرتضیٰ ہیں۔ آدر ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہیں، آپ برتر ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ حیدر ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر جب عمرو ابن وط نہیں 3 بار اس نے چیلنج کیا ہے، سناٹا ہے، کیونکہ وہ بہت بہادر تھا، اس کی بہادری کی دھاک جمی ہوئی تھی، وہ 1000 آدمی پر وہ اکیلا بھاری تھا۔ ایسے میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ حیدر کھڑا ہوا، پورے سناٹے میں حیدر کی آواز بلند ہوئی، وہ کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا دیا۔ نبی بھی آواز دے رہے ہیں، ہے جو خاموشی ہے۔ جب عمرو ابن ود نے پھر آواز دیا، چیلنج کیا، پھر مولا علی کھڑے ہوئے۔ پھر جب تیسری بار چیلنج کیا، پھر مولا علی کھڑے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مولا علی مشکل کشا کی یعنی حیدر کے سر پر باندھا، اپنی زرہ عطا کی اور اپنی تلوار عطا کی، کیونکہ آپ انتخاب ہیں، آپ علی ہیں۔ حیدر کے سر پر امامہ باندھا گیا، حیدر کے ہاتھوں میں ذوالفقار نبی سا خاتم ہے۔ جب آپ سامنے پہنچے تو سامنے ابن ود کہتا ہے کون ہو تم، اپنا تعارف کراؤ۔ تو حضرت علی نے کہا میں
علی ابن ابی طالب، تو کہتا ہے میں کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میرے تمہارے والد سے تعلقات اچھے تھے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اور مولا علی کا جواب کیا ہے کہ میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے لڑوں گا۔ اس پر اسے بہت غصہ آتا، جلالہ انانیت کو ٹھیس پہنچی، اس کے غرور کو، اس کے تمکنت کو ٹھیس پہنچ گئی، اور اپنے غرور میں، اپنی طاقت کے زوم میں لہراتا ہوا جب سامنے آیا، ایک ہی بار میں اس کے کاٹ کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حیدر ہیں۔ غزوہ خیبر میں بھی جو یہودی سردار سامنے آیا ہے، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو آہن سے اس نے پوری طرح سے ڈھک لیا تھا، لوہے کا آدمی بن کر سامنے آیا، لیکن مولا علی نے جب اس پر وار کیا ہے، جو خود تھے اس کا سر کے اوپر، اس کے نیچے پتھر رکھا ہوا تھا، اسے کاٹتے ہوئے اس کے سر کو آدھا حصہ کرتے ہوئے گردن تک تلوار آتی، دو حصوں میں بانٹ دیا مولا علی نے ایک ہی بار۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حیدر ہیں۔ جب اس کا یہ انجام دیکھا تو چاروں طرف سے یہودی آرمی کے لوگوں نے آپ پر حملہ بول دیا، لیکن یہ حیدر اپنے رب کا شیر حیدر کے مانند اسد اللہ ان پر ٹوٹ پڑے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا، کیونکہ آپ حیدر ہیں۔ یہ حیدر جس میدان میں پہنچ گیا، یہ تاریخ بتاتی ہے، جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر غزوات میں جس میں آپ نے شرکت کیا ہے، اس غزوے میں ٹرننگ پوائنٹ مولا علی مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ شروعات میں ہی ایسے حملے کر دیتے ہیں کہ جس طرف نکل جاتے صفوں کی صفیں کاٹ کر پھینک دیتے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ حنین ہو، چاہے غزوہ خندق ہو۔ یہ غزوہ آپ دیکھیں جن میں بھی مولا علی مشکل کشا، ایک ہی غزوہ ہے تبوک جس میں آپ شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس میں بھی رب کے حبیب نے آپ کی دلجوئی اس انداز میں فرمائی کہ جب آپ غزوے میں شریک نہ ہونے کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے میں چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کی حفاظت آپ کے ذمے میں ڈال دیا، آپ کو صدمہ پہنچا کہ میں غزوے میں شریک نہیں ہو رہا ہوں، میں یہاں عورتوں بچوں کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ بھی ایک تاریخ کا بن گئی کہ جو حدیث صاحب نے ہمارے کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے، یا علیو اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تم کو وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت موسیٰ سے ہارون کو حاصل تھی؟ ابھی دلجوئی فرمائی گئی کیونکہ آپ علی ہیں، آپ مرتضیٰ ہیں، آپ حیدر ہیں۔ جن غزوات میں بھی آپ نے شرکت کیا ٹرننگ پوائنٹ بن گئے۔ ان کا جو جریح سردار رہا، جو دشمن بن کر سامنے اسلام کے آیا، اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے والی ذات حیدر کی رہی۔ تاریخ کا وہ پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ حیدر ہیں۔ آپ کا ایک اسم ابو تراب بھی ہے۔ ابو تراب کا لفظی معنی کیا ہوا؟ مٹی کا باپ۔ آپ دیکھیں گے کہ مٹی نہایت اہم قدرتی کی جو مٹی کی نہایت اہم قدرتی صفت ہے وہ کیا ہے کہ اربع عناصر میں صرف مٹی ہی ہے جو نور کو اپنے اندر
جذب کر لیتی ہے۔ اور اربع عناصر کیا ہیں؟ 4 ہیں، مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ اربع عناصر ہیں۔ اور ان اربع عناصر میں آپ دیکھیں گے کہ صرف مٹی کے ہی پاس یہ صفت ہے کہ وہ نور کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم فوکس کریں، یعنی ایک ٹارچ لے لیں اور پانی برس رہا ہے، پانی کی دھارے ہیں، ہم اس پر ٹارچ مارے، لائٹ کراس کر جائے گا، آگ سے لائٹ کراس کر جائے گی، ہوا کراس کر جائے گی، لیکن جب مٹی کی دیوار سامنے ہو رک جائے گا، نور جذب کر لیتا ہے لائٹ، نور، انوار۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے، تو حضرت آدم کو جب انتخاب کیا رب نے اپنا خلیفہ بنانے، تو ان کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ اس لیے کہ مٹی کی ہی یہ صفت ہے کہ انوار الہی کو، نور کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت اللہ نے مٹی میں رکھی۔ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے، مٹی کی فطری اور قدرتی صفت جب آپ نے سمجھ لی کہ وہ جاذب انوار ہے، اللہ کے بندگان خاص، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے بندگان خاص یعنی اولیاء اللہ، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کیسے ہیں؟ مٹی کی طرح نہایت ہی خاکسار ہوتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز نے ہند کی دھرتی پر یہ بات آ کے کہی کہ ولی کو کیسا ہونا چاہیے؟ مٹی کی طرح خاکسار ہونا چاہیے۔ یہ وصف ابو تراب سے ہی لیا ہے جو سرکار غریب نواز بیان فرما رہے، مٹی کی طرح خاکسار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے اپنے نام کو تو ابو تراب، خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ لقب دینے والی ذات کوئی اور نہیں، علی کے محبوب نے دیا ہے، علی کے آقا نے دیا ہے، علی کے سب کچھ نے دیا ہے۔ کیونکہ علی نے تو ڈکلیئر کر دیا تھا، دنیا میں پوچھا جائے گا تم کس کی طرف ہو، اسے جواب دینا پڑے گا، کلام کرنا پڑے گا۔ لیکن جب علی سے نے جواب دیا ہے تو کلام نہیں کیا ہے، اپنے عمل سے جواب دیا ہے۔ کعبہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، آنکھیں بند رکھی، اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، در و دیوار کو نہیں دیکھا، آنکھیں بند رکھی۔ مشہور ہو گیا کہ ابو طالب کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھیں بند رہی۔ لیکن جیسے ہی آغوش نبی میں آئے، اپنے آقا کی آغوش میں آئے، آنکھیں کھول لی اور دیکھ لیا۔ علی نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ میں کس کی طرف ہوں۔ لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، علی نے بتا دیا میں تو کعبے کی طرف ہوں، میں تو کعبے والے کی طرف ہوں، کعبہ جس کی طرف ہے میں اس کی طرف ہوں۔ ابو تراب نے یہ بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم اس کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ اس حدیث کو حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، وہاں حضرت علی کو نہیں پایا، تو آپ نے خاتون جنت سے پوچھا کہ اے لخت جگر فاطمہ، یہ بتاؤ ابن ام کہاں ہے، یعنی علی کہاں ہے؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ آج میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی، اس لیے قیلولہ انہوں نے اپنے گھر میں نہیں کیا ہے، یہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی رسول سے کہا، صحابی سے، جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ علی مرتضی مسجد نبی میں لیٹے ہوئے، چادر سرک گئی، کروٹ لیے لیٹے ہوئے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول
उस मिट्टी को अपने हाथों से उठाते हैं और क्या फरमाते हैं, कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब। मिट्टी हटाते हुए बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आवाज देते हैं, कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब। ऐ अबू तराब उठो, ऐ अबू तराब उठो। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर कि मिट्टी का बाप क्या माना निकलेगा, ये इशारा किस तरफ है? कि लफ्जी अगर करेंगे तो मिट्टी का बाप, तो कोई माना नहीं निकलता, कोई मकसद हल नहीं होता। लेकिन जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो बहुत बड़ा इशारा है। वो इशारा क्या है कि रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम मिट्टी की तरह खाकसार हैं। जो तमाम रूए जमीन के औलियाए किराम के रूहानी बाप का नाम है अबू तराब, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार। यही वजह है कि तमाम सलासिल पे जो फैजान है वो अबू तराब का है। अबुल अइम्मा आप हैं और इमामुल औलिया आप हैं। रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम के रूहानी बाप का नाम है अली, रूहानी बाप का नाम है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है अली, ये है मुर्तज़ा, ये है हैदर। जब हैदर की तरफ जाए तो पूरा नक्शा सामने आ जाता है, आपकी जंगी सलाहियत, आपकी बहादुरी। जब हम अली की तरफ देखते हैं तो आपकी बरतरी नजर आती है, आपकी फजीलतें नजर आती है, आपकी अफजलियत नजर आती है जो अल्लाह और उसके रसूल। जब मुर्तज़ा देखते हैं तो उनका इंतखाब नजर आता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने किन किन जगहों पर इस मखसूस अंदाज में आपका इंतखाब किया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस मोहब्बत से जब हम देखेंगे अली को तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अली की ज़ात वो ज़ात है जो हमारे ईमान वाले होने की दलील है। हम ईमान वाले हैं, इसकी दलील अली की मोहब्बत है। तो दलीलें बयान की जाती हैं, अगर दलील को बयान न किया जाए तो दावा मुकम्मल नहीं होता। हम ईमान वाले हैं, यह हमारा दावा है। हम अल्लाह और उसके रसूल बिना दलील के साबित नहीं होगा। और दलील अली की मोहब्बत है, और दलील दी जाती है, उसको जाहिर किया जाता है, उसे बताया जाता है। इसलिए जरूर है कि मोहब्बत का इजहार किया जाए, अली अली किया जाए। जब हम अली अली करते हैं तो इस साथ साथ इस बात का भी ऐलान होता है कि हम साहिब ईमान हैं, हमारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है। हमारे ईमान वाले होने की दलील है जब हम अली अली करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार अली से करते हैं, तो अपने ईमान वाले होने का ऐलान भी साथ साथ होता जाता है। और अली से बुग़्ज़ और इनाद, इसीलिए कहा गया कि अली से बुग़्ज़ और इनाद कोई मोमिन नहीं रख सकता, क्योंकि वो ऐलान क्या करेगा, उसे तकलीफ पहुंचेगी अली का नाम लेने पर, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। और जिसके पास ईमान है वो अली का नाम लेकर खुश होगा। अली का नाम लेगा तो उसे राहत मिलेगी, अली का नाम लेगा तो उसे सुकून मिलेगा, परेशानी नहीं आएगी। अली तो है ही है कि हर परेशानी के नाम सामने अली ने क्या खूब कहा है, दूर हो जा नजर से मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूं। इन खानकाहों में आज भी देखिए, खानकाहों में आने वाले परेशान हाल, दुनिया से परेशान, घर वालों से परेशान, अपने मामलात से परेशान, इन तमाम परेशानियों लेकर जब आते हैं तो वहां बेहतरीन इंतजाम है, अली 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 अली। जिक्र अली सुनते हैं, सुकून मिलता है, शांति मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उनके जानशीन हैं
مولا علی کا انتخاب ہیں، یہ محبوب الہی مولا علی کا انتخاب ہیں، یہ محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی یہ مولا علی کا انتخاب ہے، ہند الولی خواجہ غریب نواز یہ مولا علی کا انتخاب ہے، یہ غوث اعظم مولا علی کا انتخاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے پاس ہم آتے ہیں تو ہمیں فوراً سکون مل جاتا ہے۔ یہ سب کے سب بیٹھ کر مولا علی کا چونکہ انتخاب ہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور آج ان تمام اولیاء کرام کے جتنے جانشین ان کے سجادہ نشین ہیں، آج وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پریشان حال نہ رہے۔ مجھے سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نام پوچھوں، میری یہ ذمہ داری نہیں کہ میں ذات پوچھوں، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کس مذہب کا ہے، کہاں کا ہے، کس مقام کا ہے، کس قبیلے کا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری تو میرے مولا نے، میرے علی نے مجھے دی ہے، سبحان اللہ، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا۔ جزاک اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، ہم سبحان اللہ، علی کے ماننے والے ہیں، ہم مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حیدر کے ماننے والے ہیں، ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کو مانتے ہیں تو ہم تو انہی کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو محبت تقاضا یہی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ جس سے محبت کرے اس سے ہم محبت کریں۔ وہاں عقل نہ لڑائیں، وہاں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مین میخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے جس سے محبت کری، اگر ہم واقعی علی سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے جس سے محبت کی وہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی ان سے محبت کرنا چاہیے، کوئی کلام نہیں، صرف محبت محبت محبت۔ یہی لیے علی کا انتخاب جب ہند الولی کے روپ میں خواجہ غریب نواز یہاں آئے تو کہتے ہیں نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے، محبت سب کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا